ان الشرک لظلم عظیم، سب تو بڑا گناہ شرک. اور پھر ایسے ہی ظلم دے بارے یوم لا ینفع الظالمین معذرتہم، کوئی معذرت ایسے ظالمہ دی قبول نہیں کیتی جائے گی جو اسی حالت دے اندر مر جان گے. کیا؟ توحید دی ضد شرک ہے، اور شرک کردیاں کردیاں مر جان. اور یاد رکھو اگر کسی دے اندر ایسی تھوڑی بہتی توحید دی رمق ہوئے گی بھی صحیح، اس نو توحید قیامت والے دن کوئی نفع نہیں دے گی جب تک شرک تو نہیں بچے. بعض لوگ اہل توحید بھی ہوندے نے اور انہاں دے دنیاوی گھریلو معاملات دے اندر، کاروباری معاملات دے اندر کتے نہ کتے شرک آ جاندا ہے. کسی نے گھر دے اندر کوئی نقش لٹکایا ہے، دکان بڑھائی ہے اتھے نقش لٹکا دیتا ہے. کسی نے کسی دی تصویر لگا دیتی، بابرکت سمجھ گئے، سمجھدا اپنے آپ نو اہل توحید ہے. گلے دے اندر نقش تو کیا، گلے دے اندر اگر پورا تو اپنا مرشد بھی لٹکا دے اللہ دی قسم پھر بھی تیری بخشش نہیں ہوئے گی. یہ بڑا جذباتی جہا موضوع ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح حدیث دے اندر ہے، جس ٹائم واز توحید دا کردے صحابہ کہندے نے محبوب علیہ السلام دی آواز اتنی بلند ہو جاندی کہ بغیر سپیکر تو نبی علیہ السلام دی آواز بازار مدینے دے اندر چلی جاندی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے احساس والی جگہ پھول جاندی. اس حد تک حدیث کے اندر ذکر موجود. توحید دا ذکر ہوندا تو نبی علیہ السلام اتنے جوش دے نال توحید دا ذکر کر دے کیونکہ اس احساس ہے. تو بات سمجھ آئی کہ اس وقت تک توحید بھی سمجھ نہیں آئے گی، توحید بھی نفع نہیں دے گی جب تک شرک نو نہیں بچو گے، اور اس وقت تک سنت بھی نفع نہیں دے گی. ایک بندہ چند حدیث تے عمل کردا ہے، چند سنتاں تے عمل کردا ہے اور بے شمار سنتاں دا مخالف ہے. چند سنتاں تے عمل کردا ہے اور بے شمار محمد رسول اللہ دی سنتاں دا مخالف اور تارک ہے، اعلانیہ تارک ہے. اس نو چند سنتاں تے عمل کرنا بھی نفع نہیں دے گا. یہ اسلام ہے. لوگوں نے اپنی مرضی کا اسلام بنا لیا. لا ینفع الظالمین، کوئی نفع نہیں ملے گا. معذرتہم، کوئی معذرت قبول نہیں کیتی جائے گی. اس تو آگے بھی سورۃ مومن آیت نمبر 57 52 وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ، انہاں دے اوپر اللہ دی لعنت ہوئے گی. قرآن مجید ہے، سورۃ مومن آیت نمبر 52 24واں پارہ. ایسے ظالمہ دی اوپر لعنت ہے. قرآن کہہ رہا ہے، میرا فتویٰ نہیں، قرآن دا فتویٰ ہے. آج پوچھیا جاندہ ہے کہ جی کس جگہ تے اسلام دے اندر منع ہے خانگاہی نظام، درگاہی نظام، جبے اور کبیاں والا نظام منع کیتے ہے؟ آئیے سنیے. اسلام دے اندر نہیں منع تے ہور کیتے منع ہے؟ سارے انبیاء دی مشترکہ دعوت توحید ہی تو ہے. سارے انبیاء دی بنیادی دعوت توحید ہی تو ہے. اور اگر توحید نو ختم کر دیتا جائے تو پیچھے کچھ بھی نہیں بچے گا. سب تو پہلا کلمہ توحید ہے، لا الہ الا اللہ. اس لا دی تلوار دے نال اللہ نے ہر باطل دا کلا کما کر کے رکھ دیتا. تخلیق کائنات دا وجود سب تو بڑا سرمایہ اور یوم قیامت نجات دا سب تو بڑا ذریعہ اور سبب عقیدہ توحید ہے. انسان دا سب تو بڑا سرمایہ اور یوم آخرت نو اللہ تعالیٰ دی ملاقات دا ذریعہ. اور گناہاں دے وچوں اکبر الکبائر، اکبر بڑا، بڑیاں وچوں بھی بڑا اکبر الکبائر گناہ شرک. سیدنا سعد رضی اللہ عنہ نبی پاک نے ایک دن پوچھا، اے سعد اگر تو اپنی بیوی دے نال کسی غیر محرم نو دیکھ لیں، اے سعد تو اپنی بیوی دے نال اگر کسی غیر نو دیکھ لیں تو تیرا کی رویہ ہوئے گا؟ فرمایا اللہ دے رسول میں قتل کر دیں. صحابہ کہندے اللہ دے نبی سعد کی کہہ رہے؟ محبوب نے فرمایا سعد سچ کہہ رہے. سعد میرا غیرت والا ہے اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سعد تو زیادہ غیرت والا اور میرا رب میرے تو زیادہ غیرت والا. ذرا اس حدیث سے غور کرو. کلمہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا نسبت غیر دی طرف، کلمہ نبی پاک دا پڑھیا نا،
نسبت کی دیا ہے؟ نسبت ائمہ دی طرف ہے. کیا ہے نبی پاک نو دکھ دین والی بات نہیں کہ کلمہ نبی دا پڑھیا ہوئے اور نسبت کسی اور امام دی طرف ہوئے؟ میں شافی، میں حنفی، میں مالکی، میں حنبلی، میں سہروردی، میں جعفری، میں فلاں، میں فلاں. کیوں؟ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی غیرت نو للکار رہے ہو. کلمہ نبی پاک دا نسبت غیر دی طرف کدی سوچ ہی نہیں آئی. کلمہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا یہی دعوت ہے. اور سانو اگر کسی نیکی دی اوپر امید ہے تو اللہ ذوالجلال دی قسم ہوئے یہی دعوت توحید ہے کہ ساڈے پہاڑاں جیسے گناہ اللہ اس توحید دے نیچے دب دے گا انشاءاللہ. امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دی سب تو زیادہ دعوت دیتی ہے. اور آج انسانیت اسی دعوت تو زیادہ نابلد اور ناواقف ہے. کیوں؟ ضرورت ہی نہیں سمجھیا دین نو اپنی. جوتی کپڑا لینا ہے تو پھر چھان بین تحقیق ہے 10 دکانہ گھومے گا. اور دین دے معاملے دے اندر جی اسی باپ دادے دے دین تے ہاں. قرآن نے کیا ہے؟ تیرے باپ دادا چاہے گمراہ ہوں تو پھر بھی کہنا ہے باپ دادے دے دین تے ہاں. قرآن پاک دی آگے چل کے میں آیات پڑھ کے دساں گا انشاءاللہ. اللہ اکبر کبیرہ. امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے اللہ نے قرآن اتاریا. سورۃ انعام دے اندر آیت نمبر 88. سورۃ انعام دی آیت نمبر 88 کہ ہے میرے محبوب پڑھو اور سناؤ انہاں لوگاں. 18 انبیاء دا نام، پھر آخر تے ولو اشرکوا لحبط عنہم ما کانوا یعملون. اگر میرے اے 18 نبی بھی شرک کرن میں انہاں دے بھی اعمال برباد کر دیاں گا. پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واسطے الگ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ، اے میرے نبی تیری طرف وحی کیتی جا رہی. وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، تیرے تو پہلے جتنے انبیاء ہیں انہاں دی طرف بھی ایسا یہی وحی کیتی. لَإِنْ أَشْرَكْتَ، کدی زندگی دے اندر شرک نہ کرنا. لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، قرآن مجید سورۃ زمر آیت نمبر 65. سورۃ زمر دی آیت نمبر 65. اے میرے نبی تیرے تو پہلے بھی انبیاء دی طرف اعلان کیتا ہے، دعوت دیتی ہے، بتلایا ہے، واضح کیتی یہ بات. اور تہانوں بھی دس رہے ہیں اور محبوب تسی اپنی امت نو دس دیو کہ اللہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، عمل برباد ہو جان گے، آخرت دے اندر خسارے دے اندر چلے جاؤ گے اگر تسی بھی اللہ دے نال شرک کرو گے. حالانکہ اللہ دے نبی شرک نہیں کرتے. سمجھایا سانو ہے اللہ تعالیٰ، سمجھایا سانو ہے رب العالمین. اور شرک ایسا ناقابل معافی جرم ہے. اگر شرک کرنے والا نبی نوح دا بیٹا ہوئے، رب نبی نوح دی نہیں مندا. اگر لوط علیہ السلام دی بیوی ہوئے، رب لوط علیہ السلام دی نہیں مندا. اور شرک کرنے والا جے نبی دا چاچا ہوئے تے رب نبی دی نہیں مندا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن مجید سورۃ التوبہ. ما کان للنبی ما کان للنبی ان یستغفروا، اے نبی تینوں یہ زیب نہیں دیندا سی کہ تو دعائے مغفرت ایسے واسطے کرے کہ جنہ ساری زندگی اپنے رب دی توحید نو منے ہی نہیں. للمشرکین، مشرک رہے، ولو کانوا اولی قربا، اور وہ تیرے قریبی رشتہ دار سن. اے میرے محبوب قطعاً اجازت نہیں ہے تیرا قریبی رشتہ دار بھی ہو. اسی تے مشرک فوت ہو جائے نا جہاں شرک واضح ہوئے، اعلانیہ ہوئے، سانو پتہ ہوئے کہ اے بندہ مشرک ہے، شرک کرتا رہا ہے ساری زندگی، اس دا عقیدہ بد رہا ہے، لیکن اسی آنے پنڈ دا بندہ ہے جی، برادری دا بندہ ہے جی، گلی دا بندہ ہے جی، گوانڈی ہے جی، او جی وسیب ہے جی. اس قرآن دی اور عقیدہ توحید دی دلائل دی اس شخص دے اوپر پھٹکار اور مار ہے کہ جس نو قرآن دا واضح حکم ہے ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا. تیری اگر نبی نے کسی دے بارے قبر تے جان دے بارے سوچے ہے نا تے رب نے اس تو بھی منع کر دیتا ہے ولا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبرہ. قبر دے قرآن دے الفاظ آ
ولا تقم علی، کسے مشرک دی قبر دی اوپر کھڑے ہو کے دعائے مغفرت بھی نہیں کرنی. جس نے ساری زندگی رب نو نہیں پہچانیا وہ اس لائق ہی نہیں ہے کہ وہ واسطے دعائے مغفرت کیتی جائے. اللہ اکبر کبیرہ. شرک توحید تو محرومی ہے، شرک نبی پاک دی شفاعت تو محرومی ہے. امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی نو ایک دعا دا حق ہے، ہر نبی نو ایک دعا دا اللہ نے حق دیتا ہے کہ قبول دعا جو مرضی کر لو. اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی نے دعا کرن دے اندر جلدی کیتی ہے، ہر نبی نے دعا کرن دے اندر جلدی کیتی ہے، لیکن محبوب نے فرمایا کہ میں نہیں دعا کیتی. اللہ نے مینوں آکھیا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یا شفاعت دا حق رکھ لو یا اپنی آدھی امت بخشوا لو. آدھی امت تواڈی نو معاف کر دیتا جاندا ہے، یا شفاعت دا حق رکھ لو. محبوب نے فرمایا نہیں، شفاعت دا حق ہے، دعا باقی ہے. محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں شفاعت بھی کراں گا، دعا بھی کراں گا، لیکن اللہ اکبر اللہ اکبر. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ او بد نصیب جس دی موت شرک دی اوپر ہوئے گی، چاہے وہ میں محمد دی امت بھی ہوئے گا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی شفاعت اس کو نصیب نہیں ہوئے گی. شفاعت تو محروم ہے. جو شخص محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی شفاعت تو بھی محروم ہے. اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ. اتنا جذباتی، ذرا کدی ٹھنڈے مزاج نال غور کرو نا اس بات کے اوپر کہ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی تکالیف اٹھائی. کدی ٹھنڈے مزاج نال غور کرو. آج سوال کیتا جاتا ہے کہ جی قبر نو پختہ کرن دے بارے ممانعت کیتے ہے. صحیح مسلم شریف کے اندر حدیث، ایک ہی حدیث کے اندر 3 باتاں نے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر نو پختہ نہ بناؤ، قبر دی اوپر عمارت نہ بناؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر نو پکیا نہ کرو، قبر دی اوپر عمارت نہ بناؤ، قبر دی اوتے بیٹھو نہ. ایک حدیث مسلم شریف کے اندر صحیح ترین حدیث ہے. تینوں باتاں دا ذکر ہے. اور سارے ملک چ تینوں کام قبراں دے اوپر ہوندے نے، اور ہوندے اس واسطے نے کہ بزنس ہے. پکی قبر بنانا کاروبار ہے، اوپر بیٹھنا کاروبار ہے، میلے لوانا کاروبار ہے. یہ تجارت ہے، اسلام نہیں ہے. جرت نہیں کیتی جاندی. کوئی پرچے دا ڈر، کوئی گولی دا ڈر، کوئی مخالفت دا ڈر. تیری شان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی شان تو زیادہ ہے. تیرے نبی نو اس توحید بیان کرن دے جرم دے پاداش دے اندر 17 مرتبہ قتل کرن دا منصوبہ بنایا گیا. 17 مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو قتل کرن دی سازش کیتی گئی. نام عشق مصطفیٰ لینا آسان ہے. پھر جبا کبا بن گیا تے آخدے نے کی کہ جی حرج کیا ہے اگر بن جائے پکی کر. بھائی جب رسول اللہ نے منع فرما دیا صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو الحیاج اسدی رحمہ اللہ فرماندے نے کہ مینوں مولا علی رضی اللہ عنہ نے حکم دیتا ہے، اور مولا علی نے مینوں آکھیا ہے کہ میں ابو حلیاد تینوں او حکم دینا جیڑا حکم مینوں محمد رسول اللہ نے دیتا سی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جاؤ جتنیاں اونچیاں قبراں نے سب برابر کر دو، ایک بالشت کر دو. سب قبراں جتنیاں اوپیاں نے سب مٹا دو، نشان ہی مٹا دو. صرف ایک بالشت قبر اونچی رہے، اس تو زیادہ اونچی قبر کرنے دی اجازت ہی نہیں. پھر کہندے نے جی اگر بن جائے تو حرج کیا ہے. ایک بندہ شراب دی فیکٹری لاندا ہے، شراب دی فیکٹری، اور آندا جی شراب پینی حرام ہے. فیکٹری لا لئی شراب دی، پینا حرام ہے جی. بنائی کیوں؟ چوک دے اندر مٹکا شراب دا بھر کے بندہ بہ جاوے تے بولی لائی جاوے شراب پینا حرام ہے، شراب پینا حرام ہے. کوئی عقل مند پوچھے بے وقوف آدمی مٹکا بھر کے بیٹھا کیوں ہے؟ دربار بنایا کیوں ہے؟ جبا گبا بنایا کیوں ہے؟ بنایا ہی اس واسطے گیا ہے کہ رب دے مقابلے دے اندر اتھے آ کے منتا اور مرادہ منگیاں جان. رب دے مقابلے دے اندر آ کے اتھے سوریا پکاریا جائے، انہاں نو واسطہ اور وسیلہ بنایا جائے.
کوئی اللہ دے ہاں کسے واسطے اور وسیلے دی گنجائش باقی نہیں ہے۔ شراب دا مٹکا بھر کے رکھ کے شراب حرام ہے جی، جبہ کبا بنا کے پھر کہنا جی سجدہ حرام ہے، تو سجدہ نہیں ہوتا تو کیا ہوتا ہے؟ کوئی دنیا دا ایسا دربار و مزار دکھاؤ جس سے سجدہ نہیں ہو رہا ہے کوئی ایسا دربار؟ چاہے تعظیمی ہوئے سجدہ۔ بعض لوگ پھر ہیلے بہانے کرتے ہیں جی اسی تے تعظیمی کر دیا، تعظیمی سجدہ بھی حرام ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی صحیح حدیث ہے کہ اگر اسلام دے اندر اللہ تو علاوہ کسے نو سجدہ جائز ہوندا تو میں عورت نو کہہ دو اپنے خامد نو سجدہ کرے، لیکن اللہ تو بغیر کسے نو سجدہ جائز ہے ہی نہیں، تعظیمی نہیں ہے۔ ان سارے دلائل دے باوجود، ان سارے دلائل دے باوجود پھر بھی اطمینان نہیں ہے، یقین نہیں، شک ہے۔ کیوں کہ ایسے ہی بے یقینی لوگ جنہوں نے اللہ دی قسم ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر دے اندر سوالاں دے جواب ہی نہیں آنے، کیونکہ ساری زندگی شک کے چی گزر گئی، پکتے ہوئے ہی نہیں، ساری موت ہی شک دے اندر آ گئی۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جدو ایمان والیاں نو ملے ادو آکھیا سی تے مومنہ بڑے وڈے۔ وَإِذَا خَلَوْا بعضهم، اور بعض ایسے نے جڑے جدو جاندے نے شیاطین کول، بد عقیدہ لوگاں کول، انہاں دیاں محفلاں دے اندر حکا پین واسطے بیٹھکاں تے، پھر اتھے کہندے نے شیطان نو کہ اسی تہاڈے نال بھی۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، شیطان دے کول گئے تے کہے تیرے نال ایمان والے کول گئے سی، آکھے قرآن ہے کہ نہیں ہے؟ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، اس کتاب دے اندر کوئی شک نہیں ہے قرآن دے اندر۔ اور جس نو یقین نہیں آیا، میرے نبی پاک نے فرمایا انہوں قبر دے اندر قطن سوالاں دے جواب نہیں آنے۔ جس نو اپنے رب دی توحید تے ہی شک ہے، جس نو اپنے رب دی توحید تے ہی شک ہے کہ میرے رب سندا نہیں ہے، کیوں نہیں سندا رب العالمین؟ اس شرک دی امیدش کرن والیاں واسطے قرآنی دلائل بے شمار نے۔ آئیے ذرا قرآن دے دلائل دے اوپر غور فرمائیے۔ سب تو پہلی دلیل اللہ دا قرآن سورہ النساء آیت نمبر 116، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ جنوں چاہے معاف کر دے گا، لیکن جنہیں شرک کیتا ہوئے گا اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا۔ اپنے دل اور دماغ دی اوپر میری انہاں باتاں نو نوٹ کر لو۔ ان اللہ لا یغفر، قرآن مجید سورہ النساء آیت نمبر 116، جو شرک کرے اللہ اس کو قطعاً معاف نہیں کرے گا۔ دوسری دلیل قرآن مجید سورہ المائدہ آیت نمبر 72، انہ من یشرک باللہ، جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے۔ شرک کیا ہے؟ خانگاہوں کے اوپر جانا، عرسوں کے اوپر جانا، قوالی کے اوپر جانا، وہاں کی نظر و نیاز کھانا کہ جی اسی تے شغل میلے واسطے گئے سی۔ کچھ لوگ کہندے نے جی اسی تے شغل میلے واسطے گئے سی، چاولاں دی پلیٹ تے تیرے ایمان نو بھی اس نے برباد کر دیتا ہے نا، شغل میلہ ہی صحیح۔ کیا قبراں اس واسطے؟ میرے نبی نے فرمایا قبراں دی زیارت کرو موت یاد آندی، تساں قبراں میلیاں واسطے بنا دیتی۔ نبی پاک نے فرمایا جمعے والے دن قبرستان جاؤ، قبراں تو دیکھو، موت یاد آئے، اور تساں قبراں تے میلے لمانے شروع کر دیتے۔ تاں میرے رب نے قرآن مجید کا ایک کثیر حصہ، سب تو زیادہ قرآن دے اندر جس موضوع نو اللہ نے زور دے کے بیان کیتا ہے وہ شرک دا رد ہے اور توحید دا اثبات۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، یہ نص ہے، یہ قطعی دلیل ہے کہ جس بندے نے شرک کیا، کسی بھی انداز دے اندر ذرہ برابر بھی ملاوٹ کی تھی، ایک من دودھ دے اندر ایک قطرہ بھی ملاوٹ کر لو تو انہوں کی آکھو گے؟ ایک من دیسی گھی دے اندر 50 گرام ڈالڈا ڈال دو، پھر بھی کیا ہے؟ ملاوٹ ہے۔ تیری ساری زندگی دی نیکیاں اللہ برباد کر کے رکھ دے گا اگر تیرے عقیدے اور عمل دے اندر ذرا برابر شرک ہے۔ حرام کر دیتا ہے اللہ نے جنت نو، قرآنی دلیل سورہ المائدہ اور سورہ المائدہ دی آیت نمبر 72، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے حرام کر دیتی ہے جنت ایسے شخص دے اوپر جو اللہ دے نال شرک کرتا ہے۔
اور شرک اگر سمجھنا ہے تو اس انداز سے سمجھیے، شرک کرنے والا گویا جو بندہ جس چیز دا اہل نہیں اس نو دے منصب تے بٹھا رہے ہیں۔ ایک بندہ ان پڑھ جاہل گمار اس نو کوئی جج دی کرسی تے بٹھا دے، ایک بندہ بالکل اناڑی پریکٹیشنر بھی نہیں ہے اس نو سرجن دی چیئر تے کرسی تے بٹھا دیتا جائے۔ یہ سمجھان واسطے کہ ایک بندہ اہل ہی نہیں ہے اور اللہ دے مقابلے دے اندر کون ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے ایک جملہ کیا گیا، جو نویں نویں لوگ مسلمان ہوئے سی نا، ہجے انہاں دے عقیدے دے اندر کوئی خرابی ہے سی، نویں نویں مسلمان ہوئے، کسی نے یہ بات کہہ دیتی ما شاء اللہ و ما شاء محمد، اے اللہ جو چاہے جو نبی تسی چاہو، اسی بھی آنے اللہ دے نبی وارث، اللہ رب دے رسول جو چاہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں تسا مینو اللہ دا شریک بنایا، کہو کل ما شاء اللہ وحدہ، جو اللہ اکیلا چاہے۔ میں محمد چاہ رہے ہیں کہ میرا چاچا کلمہ پڑھ لوے، لیکن میری چاہت کوئی کام نہیں آئی، میرے چاچے نے کلمہ پڑھیا، عقل دے اندھیاں نو اجے بھی نہیں سمجھ آئی۔ نبی چاہ رہے ہیں کہ نہیں کہ میرا چاچا کلمہ پڑھ لے، پڑھیا چاچے نے کلمہ، کس منہ نالے جملہ بول دے ہو نبی چاہے جو رب چاہے جو رب دا رسول چاہے۔ نبی تے چاہ رہے ہیں کہ میرا چاچا کلمہ پڑھے، نبی چاہ نہیں رہا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شرک دی غلاظت، نحوست، اس دی چنگاری تیرے بے شمار نیکیاں دے ذخیرے نو برباد کر کے رکھ دے گا، تیری پہاڑاں جیسی نیکیاں نو رب غارت کر دے گا۔ کیوں کہ مشرکین مکہ حاجیاں نو ستو گول گول پلاندے سی، سوٹ کپڑیاں دے دیندے سی، حاجیاں واسطے بیت اللہ صاف کردے سی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دور دے اندر بیت اللہ نو مشرکین مکہ نے تعمیر بھی کیتا ہے، مشرکین مکہ نے بیت اللہ نو تعمیر بھی کیتا ہے۔ یہ سب باتیں حدیث میں موجود ہیں، تاریخ میں۔ جو حتیم والی جگہ ہے بیت اللہ دے نال، بیت اللہ دے نال ایک چھوٹی دیوار ہے نا، اس کو حتیم کہندے ہیں۔ نبی پاک نے فرمایا جی نے اس دے اندر جا کے نماز پڑھی انہیں بیت اللہ دے اندر نماز پڑھی۔ اور یہ رہ کیوں گئی یہ جگہ؟ یہ بیت اللہ دا حصہ سی، جدو سب تو پہلے آدم نے بنایا، پھر نوح علیہ السلام دے دور دے اندر بنیا، پھر ابراہیم علیہ السلام دے دور دے اندر بنیا۔ یہ حصہ بیت اللہ دے اندر شامل سی، جو کالا کوٹھا ہے، لیکن مشرکین نے حلال دی کمائی کم ہون دی وجہ تو یہ حصہ مکمل تعمیر نہ کر سکے، اس کو کھلا چھوڑ دیتا۔ لہٰذا مشرکین نے بیت اللہ بھی تعمیر کیتا ہے، لیکن بیت اللہ دا تعمیر کرنا بھی، آج کوئی مشرک مسیتی 100 روپیہ دے تے مولوی اعلان کردا ہے اللہ تینوں بھی بخش دے، تیرے پیو نو بھی بخش دے، تیرے دادے نو بھی بخش دے، تیری نسل نو رب بخش دے۔ مولویاں کو سرٹیفکیٹ تے ٹکٹاں پتہ نہیں جنت دیاں کتوں آ گئی، 100 روپیے پیچھے پورے خاندان نو بخشوا چھڑے۔ ایسا نہیں ہے، یہ اسلام ہے، یہ توحید ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو پتھر لگن، مولوی دے گالے پھول کاٹے پائے جان، کسی مولوی نو پتھر لگے؟ جدو عقیدہ توحید سنائیے تو پھر اگو اے ہوندا ہے، پرچے ہوندے نے، خرچے ہوندے نے۔ اسیاں نے سارے مینوں اچھا کہن، مولوی زاندہ سرگو تے تو بڑا چنگا مولوی، کیا بات ہے، نبی پاک تو بڑا کوئی چنگا ہے سی، نبی پاک تو چنگا ہے سی کوئی؟ سارے مولوی پیر کیا، سارے انبیاء بھی میرے محمد کی شان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، جس نبی کا اللہ نے ذکر بلند کر دیا اس نبی کو پتھر پڑ رہے، جس نبی کا اللہ نے ذکر بلند کیا اس نبی کو پتھر پڑ رہے ہیں۔ اور تو جھوم جھوم کے جناب سٹیج دی اوپر لوگ ویلا دے رہے ہیں، پہلے لوگ کنجراں تے ویلا سٹدے سی، ہن مولویاں تے سٹدے۔ ان الشرک لظلم عظیم یوم لا ينفع الظالمین معذرتهم ولہم اللعنۃ ولہم سوء الدار۔ اور صرف لعنت نہیں، نہ معذرت قبول ہوئے گی، لعنت بھی ہوئے گی، وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اور برا ٹھکانہ بھی ہوئے گا، برا ٹھکانہ ہوئے گا۔ قرآن مجید کی اگلی آیت سنیے، امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے اوپر اللہ رب العالمین نے اس قرآن نو اتاریا اور کی فرمایا ہے، میرے محبوب لوگوں نو بتاؤ، این استغفروا، مت استغفار کرنا، للمشرکین، کسی مشرک واسطے،
جس نے ساری زندگی رب دا حیا نہیں آیا، قطعاً تیری دعا دا مستحق نہیں۔ اور صحیح مسلم دے اندر حدیث شفاعت تو محرومی والی، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر اس شخص کو میری شفاعت نصیب ہوئے گی جس نے شرک نہیں کیتا ہوئے گا۔ ہر اس شخص کو شفاعت نصیب ہوئے گی جس نے شرک نہیں کیتا ہوئے گا، اور ہر وہ شخص محروم ہوئے گا نبی پاک دی دعا کو لوں جس نے زندگی دے ذرہ برابر، رائی دے دانے دے برابر بھی شرک کیتا۔ لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک۔ ترانے احرام پڑھنا ہے تے پڑھنا شروع کرنا ہے، چاہے دنیا دے جس کونے تو بھی جاؤ، میقات تو گزرنا ہے تے ترانہ پڑھنا شروع کرنا ہے، بیت اللہ داخل ہوندیاں تک، عمرہ کردیاں تک، احرام کھولدیاں تک، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، تیرا اللہ کوئی شریک نہیں۔ کیا پاکستان تو علاوہ انڈیا چ بھی کوئی داتا ہے؟ دربار کوئی داتا دا انڈیا چ بھی ہے، کوئی بنگلہ دیش چ بھی ہے، کوئی امریکہ چ داتا دا دربار ہے، کوئی فرانس دے اندر داتا دا دربار ہے، کیوں انڈونیشیا ملیشیا دے اندر بھی؟ دنیا دے 7 بر اعظموں میں سوائے ایشیا کے کسی بر اعظم میں کوئی دربار نہیں ہے۔ لوگوں کو اب بھی سمجھ نہیں آئی۔ ایشیا ہے نا جہاں ہم بیٹھے ہیں، ایشیا بر صغیر، بس یہاں یہ خانگاہی اور درگاہی نظام ہے، اور صرف لوگوں کو بے وقوف بنانے کے لیے انگریز نے ان لوگوں کو مراعات دی ہیں۔ یہ گدی نشین مشکل کشائی کرنے والے لوگوں کے سال ہا سال سے جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ وہ ایک ملتان کا گدی نشین جیل میں ہے کہ نہیں؟ بتاؤ، ملتان کا گدی نشین جیل میں ہے کہ نہیں؟ ہاں جی، لوگوں کا عجیب مزاج اور نظام ہے۔ پیر نو سر دی پیڑ ہوئے تو پیناڈول لیندا ہے، اینو سر دی پیڑ ہوئے تو پیر کول جاندا ہے، وہ بیمار ہوئے تو ڈاکٹر کول جاندا ہے، اے بیمار ہوئے تو اودے کول جاندا ہے۔ تو تویز کیا پورا پیر ہی سر نال بن لیا، تیرا کچھ نہیں بننا، اللہ دی قسم ہے تو عقیدے دا ہی گندا ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ قرآن مجید کی اس آیت پہ غور کرنا، سورہ فاطر آیت نمبر 13، والذین تدعون من دونہ، جن کو تم اللہ کے سوا اپنا مشکل کشا مانتے ہو۔ سورۃ فاطر آیت نمبر 13، سورۃ فاطر قرآن مجید۔ والذین تدعون من دونہ، جن کو تم اللہ کے سوا اپنا مشکل کشا مانتے ہو، حاجت روا مانتے ہو، بگڑی بنانے والا مانتے ہو، بھیاں پوتر دینے والا مانتے ہو، اللہ کیا فرماتے ہیں؟ ما یملکون من قطمیر، وہ قطمیر کے بھی مالک نہیں ہیں۔ قطمیر کس کو کہتے ہیں؟ کھجور کی گٹلی کے اوپر جو چھلکا ہوتا ہے نا، کھجور دی گٹلی دی اوپر بریک جلی سفید رنگ دا پتلا جہا پردہ، اس نو کی کہندے نے؟ قطمیر۔ قرآن مجید سورۃ فاطر آیت نمبر 13، والذین تدعون، وہ لوگ جو اوروں کی عبادت کرتے ہیں اللہ کے علاوہ، من دونی، دوسروں کی عبادت کرتے ہیں، انہیں بتاؤ یہ قرآن ہے، رب کہہ رہا ہے یہ قبروں والے ایک کھجور کی گٹلی کے پردے کے بھی مالک نہیں ہیں۔ تو کہنا 2.5 کلو دا پتر میں دے دے گا کوئی؟ وہ کھجور دی گٹلی دے پردے دے بھی مالک نہیں ہے۔ رب دا چیلنج ہے قرآن دا، تینوں 2 کلو دا پتر کتوں دے گا؟ باوا لگ تے میرا پیڑا دھک، بری بری میری کر دے قسمت کھری، ایسے جملے بولتے ہیں کہ نہیں ہمارے ملک میں؟ گاڑیوں پہ لکھے ہوتے ہیں شرکیہ جملے۔ آگے رب نے کیا فرمایا؟ ان تدعوہم، تسی آندے ہو اے ساڑیاں سن دے نے، اللہ میں تیرے قرآن تو قربان جاواں، اور مسلمانہ تیری بد نصیبی ہے وے کہ تو قرآن نو سمجھیا نہیں، پڑھیا نہیں۔ جے تو قرآن نو سمجھدا تے کدی تیری یہ حالت نہ ہوندی۔ امن ادو تک قائم نہیں ہوئے گا اللہ دی زمین تے جب تک توحید قائم نہیں ہوئے۔ والذین ان تدعوہم، اللہ فرماندے نے جنہاں کو تو دعاواں کردا ہے، لا یسمعو دعاءکم، اے تیریاں دعاواں سن سکدے؟ پڑھو جا کے دربار تے جانا ہے نا، اتھے آیت پڑھو سورۃ فاطر دی آیت نمبر 13، اپنے کپڑے دی اوپر، اپنی قمیض دے سینے دی اوپر یہ آیت کڑھائی کروا لو، ہاں جی، لکھ کے اپنے جیب، اپنے پرس، اپنے بٹوے دے اندر، اپنے وائلٹ دے اندر رکھ لو،
قرآن مجید سورۃ فاطر دی یہ آیت نمبر 13، ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم، اگے اللہ آکھیا جے تینوں شک ہوئے نا سن لیندے نے، ولو سمعوا ما استجابوا لکم یوم القیامہ، قیامت تک تیری گل دا جواب ہی نہیں دے سکتے۔ ومن اضل ممن يدعو من لا يستجيب له الى يوم القیامہ، قیامت آ سکتی ہے جڑے قبراں دے اندر نے تیری کسی گل نو سن سکدے۔ کیسا حوصلہ ہے، آندے نے جی یہ سن دے نے، جی آکھیے بھائی جواب دیندے نے، آندے نے ہاں جواب بھی دیندے نے، تو سننا ہے، آندا میں نہیں سندا، ایک اُتے کھڑا ہے اے نہیں سندا، جڑے منا مٹی دے نیچے نے او سن دے نے۔ قرآن کہندا ہے میرا چیلنج ہے، رب کہندا ہے قرآن دے اندر وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، صرف اتھے بس نہیں، اس تو اگلا جملہ کہہ کے رب نے اخیر کر دیتے، وَيَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٌ، اور قیامت والے دن اے بابے آکھن گے یا اللہ اساں انہاں نوں کوئی نہیں آکھیا سی ساڈی قبراں تے آؤ۔ جاؤ سورۃ فاطر آیت نمبر 13، میں متعدد بار دہرا رہا ہوں، لکھ لو سورۃ فاطر آیت نمبر 13، صرف خالی ترجمہ۔ اور ہاں یہ بھی گل سن لو، اج میں جڑا ترجمہ تمہیں سنا رہا اے علامہ احمد رضا خان بریلوی دا ترجمہ کنز الایمان، کنز الایمان احمد رضا خان بریلوی دا ترجمہ سنا رہا، جہاں دل کرے جتھوں مرضی اکاڑے دے کسی وڈے بک ڈی پی کو علامہ احمد رضا خان بریلوی دا ترجمہ لے لو قرآن پاک دا۔ دھوکھا دیتا جاندہ ہے نا کہ او جی انہیں اپنے ترجمے کیتے ہو۔ آج میں جتنا بھی قرآن مجید کی آیات پڑھ رہا ہوں اور ترجمہ کر رہا ہوں، یہ علامہ احمد رضا خان بریلوی کی کنز الایمان جو ترجمہ ہے، کنز الایمان ترجمہ وہ کر کے سنا رہا ہوں۔ اپنی مان لو وڈیاں دی، ساڑی نہیں مندے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دشمنی اس حد تک کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی بیٹیاں نو طلاق، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے قتل دی سازش، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو شیب ابی طالب دے اندر قید، بھوک اور پیاس، راستے دے اندر کانٹے، گلے دے اندر کپڑا، نبی پاک دے اوپر گندی اوجری، حتیٰ کہ مجبور کر دیتا میرے نبی پاک نو مکہ چھوڑن تے۔ کی جرم سی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ وطن چھوڑن تے میرے نبی نو مجبور کر دیتا۔ صرف اس واسطے سارے آئے ابو طالب دے کول کافر مل کے، بڑے بڑے سردار، اے سردار ابو طالب تو ساڈا سردار ہے پر تیرا بھتیجا ساڈے نال چنگی نہیں کر رہا، سمجھا اپنے بھتیجے کی سمجھاواں؟ اس نو آنکھو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، انہیں کہو کہ ہمارے معبودوں کو برا نہ کہو، ہم آپ کو برا نہیں کہتے۔ آج یہی باتاں پیش کیتیاں جاندیاں نے کہ جی تسی کسی نو چھیڑو نا، بھائی جو قرآن کہے وہ تو کہہ سکتے ہیں نا، ہم کسی کو نہیں چھیڑتے۔ جو قرآن کہہ رہا ہے وہ اپنا بیان نہ کرے، جو قرآن کہتا ہے جو اس کو بھی بیان نہیں کرتا، میں کہتا ہوں قیامت والے دن وہ میں ہوں یا کوئی بڑا عالم ہو، اللہ اس کے منہ کے اندر لوہے کی اور آگ کی جہنم کی لگام ڈال دے گا۔ کیا ضرورت ہے؟ بڑے لچھے دار تقریراں، بڑی سریلیاں تقریراں، بڑے شعر و شاعری، اللہ اکبر کبیرہ۔ نظریہ پکار کیا ہے؟ پکارنے اس واسطے نے یہ نظریہ پیش کیتا جاندہ ہے کہ یہ ساڑیاں سن دے نے، قرآن کہندہ ہے نہیں سن سکتے قیامت دے دن تک۔ سورۃ احقاف دی آیت نمبر 5، سورۃ احقاف 26واں پارہ سورۃ احقاف دی آیت نمبر 5، اس تو وڈا گمراہ کوئی نہیں۔ ومن اضلوا بھٹکیا ہوا، وللضالین، یہ وہی اضلوا ہے، وللضالین گمراہ، اس تو وڈا گمراہ کوئی نہیں۔ ومن اضلوا ممن يدعو من لا يستجيب له، جڑا انہاں نو پکاردا ہے جڑی سن ہی نہیں سکدے، الى یوم القیامہ، قیامت دے دن تک تو پکاردا رہو، رب کہندا ہے تیری سن ہی نہیں سکدے۔ نظریہ پکار عجیب نظریہ، لوگاں دے سامنے اس نظریے نو پیش کیتا، اور اللہ نے تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو فرمایا
اے میرے محبوب انک لا تسمع الموتى، قرآن مجید انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء، اے میرے محبوب جڑے مر جان قبراں دے اندر چلے جان انہاں نو اے میرے نبی تسی بھی سنا نہیں سکتے۔ اور دسو ولا تسمع الصم الدعاء، یہ آندا جی اسی تے جاننے ہاں اس واسطے کہ وہ ساری سن رہے ہیں۔ ایسیاں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نال دشمنیاں بنائیاں کہ پہاڑ توڑ دیتے میرے نبی پاک دے اوپر دشمناں نے، کافراں نے، مشرکاں نے میرے نبی نو مکیوں نکلن تے مجبور کر دیتا۔ اللہ اکبر کبیرہ، ایسی صفات میرے اللہ دی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے اللہ نے قرآن اتارے اور کیا کہ اے میرے محبوب انہاں دا نظریہ جڑا ہے نا کہ اے رزق دیندے نے، اے پتر دیندے نے، اے بارش برساندے نے، اے لیکھیں چ میک مار دیندے نے، اے تیاں دیندے نے، اے رزق دیندے نے، اے مقدمیاں تو رہائیاں دیندے نے، اے شفاواں دیندے نے۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر اس بات کا بھی رد فرمایا، سورۃ یونس آیت نمبر 31، قل من یرزقکم، اے میرے نبی پوچھو انہاں کو، سورۃ یونس آیت نمبر 31، قل من یرزقکم من السماء والارض، زمین اور اسمان تو تواڈے واسطے رزق کون اگاندا ہے؟ اللہ کہہ رہے ہیں نبی پاک نو کل تسی کہو کنہاں نو؟ مشرکاں نو۔ اور اسی بھی کہہ رہے ہیں انہاں نو جنہاں دا عقیدہ اے ہے کہ اللہ تو علاوہ کوئی اور بھی کچھ کر سکتا ہے، کچھ نہیں کر سکتا۔ سورۃ یونس آیت نمبر 31، رب کہہ رہے ہیں میرے نبی پوچھو قل من یرزقکم من السماء والارض امن یملک السمع والابصار، بتاؤ یہ دیکھنے اور سننے کی طاقت دینے والا کون ہے؟ اگر آنکھوں کی کوئی بینائی لے لے، دنیا میں بے شمار آپریشن کرواتے ہیں، کیوں کرواتے ہیں؟ لینس ڈلواتے ہیں، کئیوں کے لینس خراب ہو جاتے ہیں گرد و غبار کی وجہ سے، دوبارہ لینس ڈال بھی نہیں سکتا، موتیا آ جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں گونگے اور بہرے جو ہوتے ہیں پدیشی، جاؤ کسی کے پاس لے جاؤ، اسے کہو کہ یہ پدیشی بچہ گونگا ہے، اس کو زبان دے دے، کوئی دے سکتا ہے؟ آنکھوں کا نور ختم ہو گیا، لوگوں نے اپنے معائنے بیرون ملک تک کروائے، ٹیسٹ کروائے، لیبارٹریوں میں اپنے ٹیسٹ بھیجے، دنیا کے ڈاکٹروں کی عقلیں دنگ رہ گئیں، جواب دے گئیں کہ جس کا نور اللہ ختم کر لے، جس کا نور اللہ چھین لے، اس کو کوئی نور نہیں دے سکتا۔ امن یملک السمع والابصار ومن یخرج الحی من المیت، کون ہے وہ کہ جو مردے سے زندہ پیدا کر لیتا ہے اور زندہ سے مردہ پیدا کر لیتا ہے؟ کون ہے وہ؟ اے میرے نبی پوچھو ان سے، کل کہہ دو ان کو۔ جب ساری باتیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہی نا تو وہ خود کہنے لگے وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، یہ سارے کام کرنے والا تو يُدَبِّرُ الْأَمْرَ اللہ ہے۔ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، خود مشرکوں کے یہ الفاظ تھے جب نبی نے ان کے اوپر حجت تمام کر دی، دلائل کے میرے نبی نے انبار لگا دیے، تو سارے مشرک کہنے لگے فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، اللہ ہے۔ تو میرے نبی کہتے افلا تتقون، پھر تم ڈرتے کیوں نہیں اللہ سے؟ قدرت ولو ہے اکھ ہو جائے کہانی، کٹھی ہو کے آ جاوے پیراں دی ڈھانی، دنیا دے ولیاں دا لگ جاوے میلا، سارے گرو آ جان ہر گر دا چیلا، سارا زور لاوے اکیلا کدی بن نہ سکے گا ایک اکھ دا ڈیلا، جے نکلی ڈیلا کوئی بنا بھی دے گا او دے نال کچھ بھی نظر نہیں پوے گا، بناون والا پھر بھی کی مت لوے گا، جنہیں تینوں مفت چے سب کچھ عطایا تو احسان او دے دا کی مول پایا۔ یوم لا ینفع الظالمین معذرتہم، کوئی معذرت قبول نہیں کیتی جائے گی۔ اے معافیاں تلافیاں دنیا تے ہوندیاں نے، اے منہ ملازے دنیا تے ہوندے نے، اے سارے تعلقات اے رشتہ داریاں اے دنیا تے نے، لیکن رب دے قرآن نے حد کر دیتی، سورۃ مومن دی آیت نمبر 52 یوم لا ینفع الظالمین، ایسے ظالماں نو کوئی مددگار نہیں نظر آئے گا، اتھے معذرتہم، کوئی معذرت قبول نہیں کیتی جائے گی، وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ، انہاں دے اوپر لعنت ہوئے گی، وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اور انہاں دا ٹھکانہ برا جہنم ہوئے گا، جنہاں ذرہ برابر بھی
ملاوٹ شرک دی کی تھی. پتر نہیں ہو رہا, ملازمت نہیں مل رہی, شادی نہیں ہو رہی, دھی نہیں گھر وسدی پئی, بچے دا گھر نہیں وسدا پیا, کاروبار نہیں چل رہا, لڑائی ہو گئی ہے, فلاں ہو گیا, کچھ بھی ہو گیا ہے. کسی نو روٹی دا چکر ہے کہ جی بچے دی جا بھی کوئی نہیں, کی کریے, فلاں جگہ تے جاؤ دربار و مزار تے, اور ایسے ایسے شرکیہ جملے اور اشعار اور الفاظ کہ جہاں سے رزق بندوں میں تقسیم ہوتا ہے. سننا ذرا غور کرنا, جہاں سے رزق بندوں میں تقسیم ہوتا ہے وہاں مجھ کو نظر آئی کلائی اپنے خواجہ کی. استغفر اللہ معاذ اللہ. خواجہ غلام فرید جڑا ہے نا, او دا ہاتھ بھی میں اتھے ویکھیا جتھے اللہ رزق تقسیم کردا ہے. نعوذ باللہ. استغفر. اس سے بڑا کفر کیا ہے؟ بتاؤ اس سے بڑا کفر کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا رب دینے والا ہے, انا وقاسم یؤتی کا, میں محمد تقسیم کرنے والا. اور جب میرا نبی بھوکا رکھنے پہ آئے تو اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رب پورا مہینہ بھوکا رکھے. سنتے ہو نا حدیث, اور سنتے ہو نا حدیث کہ نبی پاک کے گھر چولہے میں 3 مہینے آگ نہیں جلی. تیرا پیر زیادہ ہے کہ محمد کا شان زیادہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. فلاں رزق دینے والا ہے اور فلاں یہ کرنے والا ہے, کوئی کچھ بھی نہیں کرنے والا. ان سارے اختیارات کا مالک میرا اللہ ہے. کل من بیدہ ملکوت کل شیء وہو یجیر ولا یجار علیہ ان کنتم تعلمون سیقولون للہ. اللہ تو علاوہ کوئی اختیارات دا مالک نہیں. دنیا دے بزرگ ولی ادب احترام, جو ولی ہون واقعی ولی او نہیں ہوندا جو پنگاں کٹاوے. پنگاں نو کوٹ کے ہر دربار و مزار تے چرس, بھنگ, افیون, چرسی, گھروں نسے ہوئے جوڑے, ہر قسم دی بدماشی دے اڈے انہاں دربار و مزارات نو بنایا ہے کہ نہیں؟ ایسی بات اتنا بڑا ظلم. اور اسی پیغام دینے آئے جماعت اہل حدیث, آج تو نہیں, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دور تو حدیث والے, قرآن والے, کیونکہ میرے نبی 2 ہی چیزاں لے کے آئے, قرآن اور حدیث. اس کے علاوہ تیسری کوئی چیز نہیں سی. ساڈا یہی چیلنج, یہی اعلان, یہی دعوت ہے. اسی حکومت وقت نو دیکھ کہنے آ, ساڈے علماء اور اسلاف اکابرین کہندے آئے, اسی کہہ رہے گو ساڈیاں اولادیں انشاءاللہ کہن گیاں کہ اگر ملک پاکستان وچ امن چاہندے ہو ان سارے دربار و مزارات نو ملیا میٹ کر دو. جڑا آئیڈیل ملک ہے, تسی جنہاں کولوں ریال لے کے آندے ہو, جدوں تانوں بھُکھ پوے نس پیندے ادھر, 10 سال تہاڈی جلا وطنی انہوں نے قبول کیتی, 10 سال انہاں رکھیا مشرف دور دے اندر. جدوں مشرف پھٹے چاڑن لگا سی انہاں نو 10 سال انہاں ہی لے کے رکھیا. اس زمین دے اوپر کیا شرک ہے؟ عرب دی زمین تے اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہود و نصارہ نو جزیرہ عرب تو نکال دو. اللہ نے حداں قائم کر دتیاں نے. آج لوگ گلاں کردے نے جی فلاں اینجے فلاں جاندا, نہیں. سنو میرے نبی دی صحیح حدیث ہے, میرے محبوب نے فرمایا اگر دنیا والے کسی کو بے لغام کریں گے تو اللہ ان حدوں کے اوپر اپنے فرشتے مقرر کر دے گا. کوئی مشرک یہودی حرم کی حدود میں داخل نہیں ہو سکتا. وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ. امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کخ نہیں کہندے نے, خدا کا پکڑا چھڑائے محمد دا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا. استغفر اللہ معاذ. خدا کا پکڑا چھڑائے بجے نو رب پکڑ لوے نبی چھڑا لے گا, اور جنوں محمد پکڑ لوے انہوں کوئی چھڑا نہیں سکتا. استغفر اللہ معاذ اللہ. اللہ ذوالجلال دی قسم ہے, تساں پڑھیا ہی نہیں, تساں سمجھے ہی نہیں, تو انہوں دھوکے سے رکھیا ہی نہ مولویاں نے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو شفاعت کر رہے ہیں اپنے چاچا کی. اور روز معاشر میرے نبی نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو دیکھیں گے اور کہیں گے یا اللہ تو نے کہا تھا کہ میں تجھے رسوا نہیں کروں گا, آج میرا باپ جہنم میں جا رہا ہے, میرا باپ ہے. رب تعالیٰ کہیں گے یا ابراہیم اپنے پاؤں میں دیکھو, اللہ اکبر کبیرہ. رب بجو کی شکل بنا کے ابراہیم کے باپ کو ابراہیم کے قدموں میں ڈال دے. جاؤ دنیا کے کسی انسان کو کہو میری بات کا رد کرے, میں اپنی زبان کٹوا دوں گا. اگر نبیوں کو اختیار نہیں ہے تو دنیا کی کون طاقت ہے جس کو اختیار ہے رب کے ہاں سفارش کرنے؟ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ. آیت الکرسی پڑھی نہیں؟
بچے نو ڈر آوے تے ماں ایت الکرسی پڑھاندی ہے، کدی ایت الکرسی دا ترجمہ بھی پڑھاؤ. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کے اذن کے بغیر، اجازت کے بغیر اللہ کے ہاں سفارش کر سکے؟ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی سفارش نہیں کر سکیں گے. جب کریں گے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے لاکھوں گھوڑوں میں پنج کلال گھوڑا جس کے پاؤں چت کبرے ہوں، جس کی پیشانی چت کبری ہو گھوڑوں میں، ایسا گھوڑا ایسا جانور وہ مالک اپنے گھوڑے کو پہچان لیتا ہے نا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں قیامت والے دن اپنی امت کے لوگوں کو پہچان لوں گا. کیسے؟ اس داڑھی کے ساتھ. یہ یہود و نصارہ کا شیوہ ہے. مرن تو پہلے بھی منائی ہے. ہاں جی، وضو کے اعضاء کے ساتھ نماز پڑھی نہیں، 5 نمازیں پڑھیا نہیں، شفاعت کی تو ہوئے گی. محبوب نے فرمایا پھر بھی میں اپنے وضو کے اعضاء کے اپنی امت کے لوگوں کو پہچانوں گا، لیکن ان کے اور میرے درمیان رب دیوار کھڑی کر دے گا. سحقن سحقن لمن غیر بعدی، دفع کر دو ان کو میرے محبوب، تمہیں نہیں پتا انہوں نے تمہارے بعد دین کا حلیہ بگاڑ کے رکھ دیا تھا. تمہارے بعد ہے میرے نبی، تم نہیں جانتے، تمہارے بعد انہوں نے دین کا حلیہ بگاڑ کے رکھ دیا تھا. حیا نہیں ہے، رب کا ڈر نہیں ہے، خوف نہیں ہے. پڑھو اس قرآن کو صرف برکت کے لیے نہیں، عمل کے لیے پڑھو. سیکھو اس قرآن کو ترجمے کے لیے. یا باوا لگتے ساڑا بیڑا تک، مشرکوں کا ذکر بھی رب نے قرآن میں کیا کہ مشرک بھی دریا میں سفر کرتے تھے نا. مشرک دریا میں سفر کرتے تھے، اور جب ان کی کشتی بھنور میں پھنس جاتی تھی، قرآن مجید ہے، ذرا سنو قرآن میں سورۃ العنکبوت آیت نمبر 65، سورہ العنکبوت. فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. کہ جب مشرک دریا میں سمندر میں سفر کرتے تھے اور ان کی کشتی بھنور میں پھنس جاتی تھی تو وہ کیا کس کو پکارتے تھے؟ اپنے اللہ کو پکارتے تھے. یہی تو ہوا ابو جال کے بیٹے کے ساتھ. ابو جال دا بیٹا مسلمان ہو گیا سی نا، اکرمہ مسلمان ہو گیا. کیوں؟ کہ سفر کر رہے تھے دریا میں، سارے مشرکین بھی تھے، ابو جال کا بیٹا بھی تھا. جب کشتی بھنور میں پھنسی تو سارے پکارنے لگے یا رب یا رب یا رب. ابو جہل دا بیٹا آندا اکرمہ او تانوں کی ہو گیا، پاگل ہو گئے ہو؟ مکے تے تسی اپنے وڈیاں نو پکار دے ہو، کاروبار تانوں بابے دیندے نے، تیاں پوت تانوں بابے دیندے نے، تے ہن دریائے وچ کشتی پھسی تے ہن آندے نہیں نہیں دریائے چوں رب ہی کڈ سکدا ہے. مشرکین بھی آندے دریا وچوں، تے اکرمہ آندا ہے اللہ جے تو اپنی قدرت کاملہ دے نال مینوں باہر لنگایا نا، تے جیڑا دریا دے وچ عقیدہ ہے، یہی عقیدہ میں اپنے ابو جہل دے سامنے بیان کراں گا. اور باپ دے سامنے کھڑے ہو کے اکرمہ نے آکھیا کہ میرا رب اوے جو خشکی دا بھی رب ہے، جو تری دا بھی رب ہے. اللہ ہدایت دین تے آوے. اور پھر ساڈے ایک خطیب صاحب نے بڑی پیاری بات کی تھی. انہاں آکھیا تسی بابے نو پکار دیو یا باوا لگ تے بیڑا تک، جے بابے نے دکیا تے 12 سال کڈنا بھی کوئی نہیں. ہاں جی، بابیاں تے بہتان الزام کہ جی وہ مائی نے دودھ نہیں دیتا سی تے مائی دے پتر دی جنج، کیسا ولیاں تے بہتان ہے. اللہ دے ولی یہی دے ہوندے نے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث ہے کہ ولی ہوئے کہ جدے ہاتھ پیر زبان کو دوسرا بندہ محفوظ ہوئے. مومن بھی ہو ہے، اللہ دا ولی اور دوست بھی ہوئے. تسا اللہ دے ولیاں نو بدنام کر دیتا ہے. مولوی نے پیٹ اپنا بھرنا ہوتا ہے کہ یارویں دا دودھ مولوی دے گھر آوے، مولوی نے پیٹ اپنا بھرنا ہوتا ہے. بدنام اللہ دے ولی نو کر چھڑیا کہ 12 سال جنج ڈبی رہی. 12 سال تو بعد بابے نے جنج کٹ دیتی، پوری کشتی باہر کٹ کے رکھ دیتی. اج تک کسی بندے دے پتر دی جرت ہی نہیں ہوئی کہ مولوی کو پوچھے کہ سٹیج تے ممبر تے کھلو کے جھوٹ بول رہے ہیں. حیا نہیں ہے تینوں؟ قرآن کہندا ہے کہ جس کو اللہ مار دے کوئی زندہ کرنے والا، اور جس کو رب زندہ رکھنا چاہے اس کو دنیا کی کوئی طاقت مار ہی نہیں سکتی. آئے نا سارے کافر مل کے، بادشاہ پوری اپنی طاقت کے ساتھ آیا، آگ جلائی اور ابراہیم کو آگ میں پھینکا. بتاؤ ابراہیم جل گئے؟
قلنا یا نار کونی بردم وسلاما علی ابراہیم۔ عقیدہ توحید بڑا جذباتی سا موضوع ہے، اور یاد رکھیں یہ جتنا بھی ہمارے ملک میں خانگاہی نظام ہے، درگاہوں کا نظام ہے، دربار و مزارات کا نظام ہے، یہ باطل اور حرام ہے، یہ باطل اور حرام ہے، شرک ہے، گناہ کبیرہ ہے، اور جو جاتا ہے کسی بھی ذہن سے جائے گا، یاد رکھو اس حدیث کو ذہن میں رکھو، رائی کے دانے کے برابر بھی تیرے عمل میں شرک ہوا، تیری ساری زندگی کی توحید بھی تیرے کام نہیں آئے گی۔ تیرا بچہ بیمار ہو جائے، تیری بچی بیمار ہو جائے، تیری بچی کی اولاد نہ ہو، تیرے بچے کی اولاد نہ ہو، تیرے ساتھ کوئی حادثہ ہو جائے، تیری اولاد کے ساتھ کوئی جان لیوا حادثہ ہو جائے، اور تیرے عقیدے میں ذرہ برابر کوئی کہے کہ کسی نے کچھ کر دیتا ہونا ہے، کسی نے کچھ کر دیتا ہونا ہے، کوئی نہیں کچھ کر سکتا جب تک میرا اللہ نہ چاہے۔ جو بھی اچھی بری تقدیر ہے میرے اللہ کی طرف سے، بس ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اسی عقیدے پر زندگی اور اسی عقیدے پر اللہ موت نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔